بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جتنے ویورز بھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ جائے۔ جی ویورز، آج ہم ٹاپک لائے ہیں کہ جس طرح ہر عام و خاص زوجین کو اولاد کی آرزو ہوتی ہے، تو کیا اس طرح انبیاء کرام نے بھی اولاد کی آرزو کی ہے؟ تو جی ویورز، جی ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اولاد کی آرزو کی ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ان کی دعاؤں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے ساتھ ساتھ ان کے نیک اور صالح ہونے کی بھی دعائیں مانگی ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اپنے رب سے نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگی کہ اے میرے رب، صالحین میں سے مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ بس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح ویورز، حضرت زکریہ علیہ السلام نے یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا مانگی، عرض کیا اے میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا بیان کچھ یوں ہے کہ سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث یعنی فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب، تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے۔ نیک اور صالح اولاد کی دعا نہ صرف انبیاء کرام نے کی بلکہ ان کی سنت و اتباع میں اولیاء کرام نے بھی اپنے لیے نیک اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کی ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عمران اور ان کی زوجہ کا واقعہ مذکور ہے کہ ان دونوں نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا اور اپنے کیے ہوئے ارادے کے مطابق اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا، اور ساتھ ہی ان کی والدہ نے یہ دعا بھی مانگی کہ اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس عمل سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کے لیے ان کی پیدائش سے قبل ہی دعائیں مانگنا اور کرنا مستحب عمل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے بنو آدم میں سے کوئی مولود یعنی کوئی ایسا بچہ ایسا نہیں ہے جسے پیدائش کے وقت شیطان مس نہ کرے، چنانچہ وہ اس شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، انہیں شیطان نے مس نہیں کیا۔ ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ لہذا والدین کو نومولود کی پیدائش کی آرزو تو ہوتی ہے، لیکن جب ان کی پیدائش ہو تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ نومولود شیطان کے شر اور وساوس سے محفوظ رہ سکے۔